پاکستان اپنی معاشی مشکلات کے حل کے لیے چین اور سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو اب سی پیک میں شرکت کی دعوت کے بعد ممکن ہے تینوں ملک مل کر ایک بڑے معاشی منصوبے پر کام کریں، لیکن واشنگٹن فکر مند ہے کہ چین اپنے معاشی منصوبوں کے ذریعے دوسرے ملکوں کے اہم وسائل اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو سی پیک میں امریکہ کے ایک اہم اتحادی یعنی سعودی عرب کی شمولیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360۔ شکریہ۔ پہلے تو یہی بتائیے کہ اگر سعودی عرب سی پیک کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک پاکستان، چین اور اب سعودی عربیہ کا معاملہ ہے، یہ لانگ ٹرم قسم کی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے، یہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے۔ لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اس کے اوپر ان جو نئے ریلیشن شپ پیدا ہو رہی ہیں اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ سب فائدہ سب کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اپنی ٹریڈ اور دوسری ریلیشنز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے سی پیک ایک بہت اہم حیثیت رکھتی ہے، اور مڈل ایسٹ اور خاص طور پہ اس میں سعودی عربیہ اور دوسرے جی سی سی ممالک بڑی اہمیت رکھتے ہیں مارکیٹ کے طور پہ۔ اس لیے یقیناً چین کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے ایک تو ان کو کریڈینشل بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے مارکیٹ کھل جاتی ہے۔ جہاں تک سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کا تعلق ہے، ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کو تقویت ملتی ہے۔ وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئل سے نکل کے نان آئل کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اس قسم کی ٹرانزیکشن میں شامل ہونا ان کی نان آئل گروتھ میں بہت حد تک کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اب سعودی عربیہ نے خاص طور پہ اب ایکسٹرنل انویسٹمنٹس جو ہیں ان کو دوبارہ بڑھانا شروع کر دیا ہے آئل قیمت بڑھنے کے بعد، تو اس کے لیے ان کو سیکیور قسم کی انویسٹمنٹس چاہیے، اور یہ انویسٹمنٹ اچھی خاصی سیکیور ہے، نزدیک ہے، اور اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس صرف اکنامک ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل بھی ہوں گے، سبھی کا فائدہ ہوگا۔ سب کا فائدہ لیکن اس میں ایک پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ پاکستان کو تو شارٹ ٹرم میں مدد کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، کیا آپ کو لگتا ہے ریئلسٹیکلی پاکستان کو کیا معیشت کو خاص طور پہ کیا سہارا ملے گا؟ بیکاز ایک ایشو ٹرانسپیرنسی کا بھی ہے، پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو مالی ڈیلنگز ہیں ان میں وہ 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے پیسہ آیا، کب آیا، کیسے آیا، کس لیے استعمال ہوگا۔ تو اس ریفرنس سے مجھے یہ بتائیے کہ شارٹ ٹرم میں پاکستان کی معیشت کو کیا سہارا مل سکتا ہے سعودی عرب سے؟ وہ تو صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یا اپنی ریسورسز سے استعمال کر کے پاکستان کو فائنینسنگ پرووائڈ کرے، شارٹ ٹرم فائنینسنگ، جس کی وجہ سے پاکستان کے ایکسٹرنل ریزروز بڑھیں، اور جیسے وہ بڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائز ہو جائے گا اور جو پاکستان کے اندر انسرٹنٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہو سکتی ہے اور شارٹ ٹرم مشکلات جو ہیں ان کو حل کرنے میں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب تھوڑا واپس سی پیک پر ہی آتے ہیں اور واشنگٹن کے کچھ کنسرنس کی بات کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے کہا ابھی کہ ڈی سی میں کنسرن یہ ہے کہ چائنا کے ڈیٹ ٹریپ میں آ سکتا ہے پاکستان۔ اب ایک بڑا اتحادی امریکہ کا اس میں شامل ہو رہا ہے، کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں واشنگٹن کے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ واشنگٹن ان کے بارے میں سعودی عرب سے بات کرے اور اس کو کسی کنونس کرنے کی کوشش کرے ٹو مے بی چینج اٹس آؤٹ لک آن دس؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ اور چین کا تعلق ہے وہ ایک قسم کی کولڈ وار بنتی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر چین کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں جو فریقین ہیں، جو حریفین ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس میں بیسیکلی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح چین گلوبل اکانومی میں انٹیگریٹ ہوگا، زیادہ سے زیادہ انٹیگریٹ ہوگا، اس وقت اس کی وجہ سے اس کی اپنی جو انفلوئنس ہے وہ ماڈریٹ ہو جائے گا، وہ انفلوئنس افیکٹو اور کنسٹرکٹیو ہوگا۔ اسی طرح جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، سعودی عربیہ بھی اپنا کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، وہ اپنے تمام کے تمام سے کہتے ہیں ایگز ایک باسکٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا، تو اس کی وجہ سے اگر ان کی ریلیشن شپ چین کے ساتھ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ چین کے ایک قسم کے ریپرزینٹیو یا ساتھی بن جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، تو اس کا سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ آلرائٹ، سو واشنگٹن کو اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہی ہے، سبھی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ کے وقت کا اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ۔